عالم حضرات ہیں بیٹھ کے لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں علمی اور کتابی اور اس طرح کی چیزیں جو بیان کرتے ہیں. یہ چھوٹی سی سمپل سی بات ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے اور مشہور حدیث ہے. شاید 6-7 کلاس کے یا میٹرک کلاس کے بچے کو بھی یہ حدیث پتہ ہوگی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم بسم اللہ پڑھ کے یا ایک مسنون دعا ہے وہ پڑھ کے تم کوئی بھی چیز کھاتے پیتے ہو یا زہر بھی کھاتے ہو تو وہ تمہیں اثر نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو اس حدیث کو جب تم ایمان میں شامل کر لو گے تو پھر وہ واقعی اثر نہیں کرے گا. تو پھر یہ اس کو جب وہ اثر نہ کرے پھر وہ معجزہ ہے, کرامت ہے یا الہام ہے. اس کا ترجمہ یا ٹرانسلیشن پھر آپ کر کے بتا دیں کہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, میں تو اسے مانتا ہوں اور ہر مسلمان کو ماننی بھی چاہیے. ایمان کا فریضہ بھی یہی ہے کہ وہ مانے اور اس کا ایمان اس انتہا تک ہو. وہ تو بات کرتے ہیں نا, میں نے سنا انہیں بات کرتے ہوئے کہ ہم عقل کے عقل کے مطابق یا رب جو ہمارے اسباب یا اس طرح کی چیزیں بیان کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی انسان کہے کہ میں اللہ کا نام لے کے چھت سے یا بلڈنگ سے چھلانگ لگاتا ہوں تو میں مروں گا نہیں. تو یہ تمہارے ایمان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیپینڈ آن یور نیت. ٹھیک ہے, آپ کی نیت کیسی ہے, آپ اندر سے کیسے ہو, آپ کا ایمان رب پہ کتنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا ایمان رب پہ کتنا ہے اور اپنے محبوب سے عشق میں کتنا آپ انتہا کے عشق میں مبتلا ہو, یہ اس پہ ڈیپینڈ. موت تو پھر موت ہے ہی نہیں, مومن کے لیے تو موت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, یہ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ موت مومن کے لیے اس دنیا میں تحفہ ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ موت کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. موت تو پھر اس کے لیے ایک وہ چیز ہے کہ مطلب گیٹ وے آف گلیکسی ہے, یا آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ یہ اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کا ایک راستہ ہے یا ذریعہ ہے موت. پھر موت کو وہ موت نہیں جانتا. ٹھیک ہے, یہ مومن بندے کی صفات میں ہے اور اس کی ایمان میں شامل چیزیں ہیں. یہ اگر ایمان آپ میں ہے یا جو ایمان کو سمجھتے ہیں وہ اس بات کو مان لیں گے. ٹھیک ہے, تو زیادہ بات نہیں کرتا میں, بس یہ کہتا ہوں کہ امت کو اور زیادہ آپ جو ہے بگاڑیں نہیں یا ان کو تقسیم مت کریں. جو ظلم ایک گزشتہ صدی سے ہو رہا ہے ہم پہ یا جو اس امت پہ ہوا ہے اس کو مزید بڑھائیں نہیں, پھیلائیں نہیں, سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, مطلب وہ جو کہاوت بھی ہے اگر آپ کچھ اچھا کر نہیں سکتے تو برا بھی مت کرو. ٹھیک ہے, تو مطلب آپ امت کے لیے اچھا نہیں کر سکتے تو پھر ان کا برا بھی مت کرو. ٹھیک ہے, ان کو پھر تقسیم بھی مت کرو. یہ ظلم اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ مت کرو. ٹھیک ہے, تو ان کے ایمان کو مت جو ہے رگڑا لگاؤ یا ان کو مت چھیڑو. ٹھیک ہے, یہ ایک عام مسلمان کا ایمان ہے جس کو آپ ٹارگٹ کرتے ہو. ٹھیک ہے, اور جب آپ ایک مسلمان کے ایمان کو یا دین کو ٹارگٹ کرتے ہو تو پھر اللہ کے نبی کے دین کو ٹارگٹ کر رہے ہو. ٹھیک ہے, اور جب اللہ کے نبی کے دین کو ٹارگٹ کرو گے تو سمجھو پھر اللہ کے نبی کو ٹارگٹ کیا تم نے. ٹھیک ہے, معاذ اللہ. اور پھر اللہ کے نبی کو ٹارگٹ کیا تو پھر سیدھا تم نے رب کی ذات پہ ٹارگٹ کیا. یہ رب کہہ رہا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے, تو چلتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پہ بات کریں گے کہ احمد رضا خان بریلوی جو تھے مجدد بھی ہیں. 14 جون 1856 کو جو ہے نارتھ انڈیا میں یہ پیدا ہوئے. ٹھیک ہے, 65 سال کی ان کی ایج تھی جو عمر انہوں نے پائی. تو امام رحمۃ اللہ علیہ جن کی درگاہ جو آخری رامگاہ بریلی درگاہ بریلی شہر میں انڈیا میں موجود جو اب بھی انڈیا کا ہندوستان کے شہر بریلی میں موجود ہے. ٹھیک ہے, ان کی آرام گاہ جو ہے. تو آپ کے والد محترم کا نام جو ہے نقی علی خان تھا اور آپ کا تعلق جو ہے سلسلہ جو ہے وہ قادریہ سے تعلق تھا. اور بھائی جو ہے وہ بڑا بھائی 2 بھائی تھے. ایک حامد رضا خان جو ہے بڑے بھائی تھے کا نام جو تھا, اور رضا حسن رضا جو ہے خان وہ 2 بیٹے مطلب نقی ان کے والد کے جو یہ 2 بھائی تھے وہ ان کے بیٹوں کی بات کر رہا ہوں. نام جو ہے مصطفیٰ رضا خان قادری اور چھوٹے بیٹے کا نام جو ہے وہ یہ تھا
ٹھیک ہے. اور آپ امام رحمۃ اللہ امام جو ہیں ابو حنیفہ رضی اللہ رحمہ اللہ کے جو ہے پیشوا تھے، اور آپ نے سنی فقہ، قانون، اصول اور فلاسفی سائنس پر بھی کئی کتب لکھی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے کیوں، یا آپ امام رحمۃ اللہ کئی مضامین میں جو ہے مہارت اور استاد بھی تھے. ٹھیک ہے. یہ وہی بات ہے کہ اولیاء اللہ جو میں اس کو آج کی ٹیکنالوجی یا سائنس کی زبان میں اولیاء یا ولی کی ڈیفینیشن کروں تو وہ سچا حق پہ جو ہوتا ہے وہ سائنٹسٹ سے بھی اوپر ہے. ٹھیک ہے. اس کا درجہ جو آپ کو ایک سائنس جو کرشمے یا سائنٹسٹ جو کرشمے اور کام کر کے دکھا رہا ہوتا ہے نا، جو ان کی زبان میں کرامتیں اور وہ چیزیں کہلاتی ہیں سائنس کی، وہ ان سے بھی اوپر درجے کا ہوتا ہے ولی جو ہوتا ہے، یا وہ موجودہ وقت میں ہو یا ماضی وقت میں گزر چکا ہو، اس کے ایمان کی اور اس کے عمل کی یہ ڈیفینیشن. ٹھیک ہے. تو مطلب وہی بات ہے کہ وہ جیسے محمد رضا خان بریلوی کو فلاسفی، سائنس اور مطلب بہت سارے ایسے مضامین میں جو ہے وہ مہارت حاصل تھی اور استاد بھی تھے اس پہ. ٹھیک ہے. آپ بچپن سے ہی بڑے ذہین تھے. آپ رحمہ اللہ نے 4 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے، 4 سال کی عمر میں قرآن مکمل کیا. ٹھیک ہے. اس عمر سے جو ہے آپ کتنی چھوٹی عمر میں آپ نے قرآن سیکھ لیا تھا، جس سے آپ امام احمد رضا خان کے جو ہے دین اسلام سے محبت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لازوال عشق تھا انہیں اس کا اندازہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ امام احمد رضا خان نے جو درس نظامی کی تعلیم اپنے والد محترم سے ہی حاصل کی. آپ امام رحمۃ اللہ نے جو ہے 6 سال کی عمر میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پہ شاندار تقریر فرمائی، اور 8 سال کی عمر میں آپ نے عربی زبان میں ایک کتاب لکھی. ٹھیک ہے. انجینئر صاحب اس کی ذرا تھوڑا سا وہ کریں، تبصرہ کیجیے گا. ٹھیک ہے. 14 شعبان 1286 ہجری کو 13 سال اور 10 ماہ کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھا آپ نے. ٹھیک ہے. اور آپ کو جو ہے دستار فضیلت عطا کی گئی. ٹھیک ہے. تو بچپن میں آپ نے جو ہے کے دوران جو شدید گرمی میں جو ہے روزہ رمضان کے مہینے میں شدید گرمی میں روزہ رکھا آپ نے. تو شدید گرمی کی وجہ سے جو ہے آپ کے والد کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے دیکھا کہ آپ نے روزہ رکھا، تو آپ کے والد محترم آپ کو پکڑ کے جو ہے ایک کمرے میں لے گئے اور دروازہ بند کر کے کمرے کا بولا، بیٹا یہ مٹھائی ہے، چھپا کے دی کہ یہ کھا لیں اور یہ کھا لو، کوئی دیکھ نہیں رہا، دروازہ بند ہے. تو آپ امام احمد رضا کی جو انہوں نے وہاں سے موجود اپنے والد کو جو بات کی، اس سے اندازہ لگائے ان کی عقل کا اور ان کے ایمان کا، جو ان کا رب پہ ایمان تھا، اس کا اندازہ کریں آپ ان کی بات سے کہ احمد رضا خان بریلوی جو آگے سے جرت مندی اور جوش جذبے سے جو انہوں نے اپنے والد کے سامنے جو بات کی حیران کن تھی. ٹھیک ہے. آپ کے والد کو فرمانے لگے کہ یہ مٹھائی کھا لو، کوئی نہیں دیکھ رہا، دروازہ بند ہے. تو آپ نے کہا بے شک کوئی نہ دیکھ رہا ہو، میرا رب تو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے. تو یہ عقل والوں کے لیے ہے باتیں. ٹھیک ہے. تو اعلیٰ حضرت کا نکاح جو ہے 12 ہجری 1874 میں جو ہے 18 سال کی عمر میں اپنے نکاح سیدہ ارشاد بیگم بنت شیخ فاضل حسین سے ہوا تھا. یہ آپ نے نکاح فرمایا ان سے. امام احمد رضا خان بریلوی کی جو اولاد میں 2 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں. ٹھیک ہے. 1294 ہجری میں 77 میں ہجرت جو ہے حضرت مولانا عبد القادر جو ہے بدیونی رحمۃ اللہ علیہ بریلی شریف آئے، اور آپ امام احمد رضا خان ان مولانا کی دعوت پہ مولانا کے ساتھ جو ہے ریحرا جگہ جو شریف وہاں چلے گئے. جب آپ امام احمد رضا خان وہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا مجھے میرے پیر کی خوشبو آ رہی ہے. ٹھیک ہے.
تو جب امام محمد رضا خان خانقاہ میں برکاتیہ میں پہنچے تو حضرت سید شاہ علیہ رسول برکاتیہ مہروی جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دیکھا تو فرمایا آؤ بیٹا، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا. ٹھیک ہے، اگر نیکسٹ دوسری ویڈیو میں